بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشائے رسول حضرت امام حسین کے کان میں اذان کس نے دی، اور اذان کے بعد پہلے کام کیا کیا گیا؟ ایمان افروز واقعہ۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جسے بھی سننے یا پڑھتے ہیں تو درد ایک نئے انداز میں وارد ہوتا ہے، فضائیں افسردہ سی ہو جاتی ہیں، بہار خزاں میں تبدیل، اور یہاں تک کہ خود بھی روٹھ جانے کا دل کرتا ہے۔ خزار بہار میں چھا جاتی ہے، پیر بھی زرد غم حسین عالم اداس برتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین کی ولادت کا واقعہ کچھ ایسا ہی دردناک ہے، مگر جس قدر صبر کی تلقین ہمیں دنیا کے اس عظیم سانحے سے ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو ہوئی۔ فاطمہ کے گھر ننھے دلارے کی خبر سن کر بادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے، اور اپنے لال کو گودی میں لے کر ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، اور یوں نبیوں کے تاجدار کا لعاب دہن ننھے حسین کی گٹی بنا۔ آپ کا عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کیا گیا۔ حضرت امام حسین کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ سن کر ہی رشک آتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی ابن طالب، جگر گوشائے رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی استاذہ تھی۔ ایک طرف پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے عمل سے خدائے مرتضیٰ کی خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا خواتین کے طبقہ میں پیغمبر رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ ایسے خوبصورتی اور نورانی ماحول میں حضرت حسین کی پرورش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھ کر سنایا یا الہی